میرے ساتھ نکالیے یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا باب نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر 21۔ یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا باب نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر 21۔ اور خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا رشتوں میں یگانگت اور استحکام دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ جب تک رشتوں میں ہم آہنگی نہ ہو، رشتے پروان نہیں چڑھتے اور نہ ہی پھلدار ہو سکتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں سے ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، متی رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 25واں باب اور اس کی 40ویں آیت۔ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ آمین۔ یہ آیت بڑی ہی سادی اور ایمان افروز ہے۔ وہ سلوک جو ہم اپنے دوستوں، عزیزوں اور ضرورت مندوں سے کرتے ہیں، اصل میں ہم وہ سلوک خداوند کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے عزیزوں کے لیے اچھا سوچنا اور ضرورت کے وقت ان کے کام آنا خداوند کی خدمت کرنا ہے۔ لیکن صد افسوس، ہم میں سے زیادہ تر لوگ ان خوبصورت موقعوں کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں جن میں ہمیں لوگوں کی وجہ سے اپنے نجات دہندے کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ درس بھی دیتی ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کے لیے کس قدر فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اس کی مشکل کی گھڑی میں کم از کم تسلی سے اس کی بات ہی سن لیں، اسے کوئی نیک مشورہ ہی دے دیں، تاکہ اسے یہ احساس تو ہو کہ ہم اس کی مصیبت میں اس سے جان چھڑانے کی بجائے اس کے مسئلے کا حل ڈھونڈنے میں سنجیدہ ہیں۔ یہ رویہ اور یہ سوچ ہمارے آپسی تعلقات کو مضبوط اور مستحکم بناتی ہے۔ خاوند اور بیوی کو ایک تن ہو کر زندگی گزارنے کی خدا نے ایک بڑی ہی ٹھوس اور معقول وجہ بتائی ہے کہ ان سے خدا ترس نسل پیدا ہو جو خدا سے محبت رکھے اور اس کا حکم مانے، تاکہ کھوئی ہوئی دنیا کو نجات کا پیغام دینے کے لیے خدا انہیں استعمال کر سکے۔ میاں بیوی میں محبت، صلح، یگانگت اور اتحاد ایک خدا پرست نسل کو پروان چڑھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ دونوں مل کر انہیں خدا کی راہوں کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اسی طرح کلیسیا مسیح کا بدن ہے۔ اگر کلیسیا کے لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں تو خدا کا ہمیں دنیا میں رکھنے کا جو منصوبہ ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آپس کے تعلقات اور دوسروں کی نجات کے درمیان انتہائی گہرا تعلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے آپسی تعلقات بہتر ہوں گے تو دوسروں تک نجات کے پیغام کو پہنچانا انتہائی آسان اور مؤثر ہوگا۔ دوسروں سے محبت رکھنا ہی خدا کے لیے ہماری محبت کا امتحان ہے۔ لیکن ہمارا رویہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں تو خدا سے اپنی محبت کا دل کھول کر اظہار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے بھائیوں پر الزام لگاتے ہیں اور ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 13واں باب، اس کی 34 تا 35 آیات اگر تلاوت کریں تو وہاں پر لکھا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ گویا یہ ممکن نہیں کہ جس کے لیے خداوند یسوع نے اپنا خون بہایا ہے، ہم اس انسان سے تو محبت نہ کریں لیکن خدا کی محبت میں ترقی کرتے جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایک بڑے اہم نقطے پر اس پیغام کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ مل کر سلوک اور محبت سے نہیں رہ سکتے تو ہم اپنی ارد گرد کی دنیا کو، جو کہ مسیح کو نہیں جانتی، انہیں مسیح کی محبت کے لیے قائل نہیں کر سکتے۔ خداوند ہم سب کو ایک دوسرے کی قدر کرنے اور برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یسوع کے نام میں آمین۔